الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ کی کسی گلی میں دوڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ راستہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے امیر المومنین، کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے توقف کیے بغیر جواب دیا کہ زکوٰۃ کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے متعجبانہ انداز میں کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد والوں کو تو مشقت میں ڈال دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر ایک بکری بھی فرات کے کنارے چلی جائے تو قیامت کے دن عمر رضی اللہ عنہ سے اس کی باز پرس ہوگی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ تاریخ اسلامی ہزاروں شخصیات کے کارناموں سے بری ہوئی ہے، لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی صدا آج بھی اسی طرح گونج رہی ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ ان کا وظیفہ مقرر کیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ابا جان، آپ نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے 4000 اور میرے لیے 3000 وظیفہ مقرر کیا ہے، جبکہ ان کے والد کا مقام آپ سے کچھ زیادہ نہیں ہے اور مجھ سے زیادہ ان کا مرتبہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بالکل نہیں، ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے باپ سے زیادہ محبوب تھے، اور یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھ سے زیادہ محبوب تھے۔ جب یہ بات سنی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس وظیفہ پر خوش ہو گئے جو ان کے لیے مقرر ہوا۔ ایک دفعہ جب کسریٰ کی تلوار، پیٹی اور زیور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھے گئے تو فرمایا، وہ قوم جس نے یہ چیزیں بھیجی ہیں بہت ہی دیانتدار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے جب پاک دامنی اختیار کی تو لوگوں نے بھی پاک دامنی کو اختیار کیا۔ 19 ہجری میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر رومیوں سے لڑنے کے لیے روانہ کیا۔ اس لشکر میں ایک آدمی تھے جن کا نام عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔ رومیوں نے ان کو قید کر لیا اور زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب اپنے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر اپنے تخت سلطنت سے نیچے اترا اور عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی جانب بڑھا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ اس وقت شاہی محل میں ثابت قدمی اور پابندی کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان بیڑیوں سے ان کی قوت اور ہیبت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ مسلمان، جن کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عیش پسندی اور مرفع حالی میں مبتلا ہو جائیں۔ وہ قریب آیا اور اس نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تم نصرانیت قبول کر لو تو میں تمہیں اپنی بادشاہی اور سلطنت میں شریک کر لوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نہایت ثابت قدمی کے ساتھ جواب دیا کہ اگر تم مجھے اپنی دولت جس کے تم مالک ہو اور وہ تمام دولت جس کے عرب والے مالک ہیں دے دو اور مجھ سے کہو کہ تم دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دو تو میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے تیز لہجہ میں کہا کہ اگر نہیں مانو گے تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم جو چاہو کر لو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو سولی پر لٹکا دو۔ تیر اندازوں کو کہا کہ تم اس کے ہاتھوں اور پاؤں کے قریب ہو کر تیر برساؤ۔ چنانچہ تیر اندازوں نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ پر تیروں کی بارش برسا دی۔ دوسری طرف بادشاہ انہیں عیسائیت قبول کرنے کا کہہ رہا تھا، لیکن ان کی سزا سے ان کے ایمان میں اضافہ ہی ہوا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں نیچے اتار دو، چنانچہ نیچے اتارا گیا۔ پھر بادشاہ نے ایک دیگ منگوائی اور اس میں روغن زیتون ڈالا۔ جب وہ خوب گرم ہو کر تپنے لگا تو اس نے 2 مسلمان قیدیوں کو بلایا، ایک کے لیے حکم دیا تو اس کو اس کے اندر ڈال دیا گیا۔ وہ اس دیگ میں تڑپتا رہا حتیٰ کہ اس کا گوشت گل گیا اور ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ بادشاہ اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ پر نصرانیت پیش کرتا رہا، مگر ان کا انکار پہلے سے زیادہ ہو گیا۔
پھر بادشاہ نے ان کو بھی اس دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جب لشکری ان کو لے کر جانے لگے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ رونے لگے اور آنسو رواں ہو گئے۔ کسی نے بادشاہ سے جا کر کہا وہ رو رہے ہیں۔ بادشاہ نے سمجھا کہ وہ گھبرا گئے ہیں اور ڈر گئے ہیں۔ بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا اس کو واپس لے آؤ۔ جب واپس لائے گئے تو بادشاہ نے ان پر عیسائیت پیش کی مگر انہوں نے انکار کیا۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر حیرانگی سے پوچھا پھر تم روئے کیوں تھے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس لیے رویا کہ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اس وقت تجھے دیگ میں ڈالا جا رہا ہے جس کے نتیجہ میں صرف ایک جان جائے گی۔ میری خواہش ہوئی کہ کاش میرے جسم کے ہر بال کی تعداد کے برابر جانی ہوتی جو اللہ کی راہ میں قربان کی جاتی۔ بادشاہ نے حیرت سے اپنا سر ہلایا کہ یہ آدمی تو موت کو معمولی چیز خیال کرتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ آگے بڑھا اور یہ پیشکش کی کہ اگر تم میرے سر کو بوسہ دے دو تو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خوش ہو کر کہا کہ نہیں، صرف مجھے نہیں تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمام مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا اگر خدا کے اس دشمن کے سر کو بوسہ دے دوں اور سارے مسلمان قیدی رہا ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اس کے سر کو بوسہ دیا۔ اس نے وعدہ کے مطابق مسلمان قیدی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کو لے کر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور سینہ کھل گیا۔ پکار کر فرمایا ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے سر کو بوسہ دے اور آغاز میں کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے، تھوڑے سے جھکے اور عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے سر کو بوسہ دیا۔ کنز الاعمال میں ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک جگہ جنگ جاری تھی، لڑائی ختم ہوئی، تلواروں کی آوازیں بند ہوئی، ہر طرف مقتولین کی نعشیں اور اعضاء بکھر گئے۔ ایمان و اسلام کا علم بلند ہوا اور مسلمانوں کی فتح کا اعلان ہوا تو مجاہدین میدان جنگ سے مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ ان شہ سواروں میں ایک بڑا جنگجو اور بہادر شہ سوار بھی تھا، اس کو دشمن کی طرف سے بڑے زخم لگے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے اس کو مال غنیمت میں سے اس کا حصہ دیا لیکن پورا نہیں دیا۔ اس مجاہد نے لینے سے انکار کیا اور مطالبہ کیا کہ اسے اس کا سارا حصہ دیا جائے، وہ رائی کا ایک دانہ بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس پر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اس کو 20 ورے لگائے اور اس کا سر مونڈ دیا۔ اس آدمی نے زمین پر بکھرے ہوئے اپنے بال اکٹھے کیے، اسے ایک تھیلی میں ڈالا اور مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا۔ جب امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو اپنے وہ بال تھیلی سے نکالے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سینہ پر دے مارے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس آدمی نے اپنا سارا قصہ ذکر کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سینہ آتش غضب سے بھڑک اٹھا اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا دعا و سلام کے بعد فلاں بن فلاں نے مجھے ایسا ایسا بتایا ہے۔ میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ اگر تو نے یہ کام لوگوں کے بڑے مجمع میں کیا ہے تو تو بھی اس کے لیے لوگوں کی مجمع میں بیٹھ تاکہ وہ تجھ سے اپنا بدلہ لے لے، اور اگر تو نے یہ کام خلوت میں کیا ہے تو تو بھی اس کے لیے خلوت میں بیٹھ تاکہ وہ تجھ سے بدلہ لے سکے۔ جب شاہ غسان نے اپنے اسلام کا اعلان کیا اور شاہانہ انداز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے ملے اور خوش آمدید کہا اور اس کو اونچا مقام دیا۔ ایک دن شاہ غسان خانہ کعبہ کی طواف میں مشغول تھا کہ بنو فزارہ کے ایک بدو نے ان کے تہبند کو رون دیا، یعنی اس کا پاؤں آ گیا۔ شاہ غسان نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ بدو امیر المومنین کے پاس چلا گیا اور اس کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا اور اس کو سنجیدگی اور متانت سے کہا کہ یا تو تم اس کو راضی کر لو یا پھر وہ تجھے بھی اسی طرح مارے گا جس طرح تو نے اس کو مارا ہے۔ شاہ غسان پر یہ بات گراں گزری
اور غرور و نخوت میں کہنے لگا، کیا تم ایک بادشاہ اور ایک آدمی کے درمیان امتیاز نہیں کرتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، اسلام نے تم دونوں کو یکساں کر دیا ہے۔ شاہ غسان نے کہا کہ پھر میں نصرانی ہوتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری گردن اڑاؤں گا۔ جب شاہ غسان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا استقلال اور دینی صلابت دیکھی تو کل تک کے لیے مہلت طلب کر کے راتوں رات اپنی قوم کو ساتھ لے کر قسطنطنیہ بھاگ گیا اور ہرقل کے پاس چلا گیا۔ ابن الجوزی فی المناقب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک اور واقعہ بیان ہوا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے جسم سے ردائے شب دور کی اور عوام الناس کی خبر گیری کے لیے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں گشت کرنے لگے۔ اچانک ایک گھر سے کسی عورت کے رونے کی آواز سنی تو قریب آ گئے تو ایک آدمی نظر آیا جو گھر کے دروازہ کے سامنے اکڑوں بیٹھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے سلام کیا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ وہ ایک صحرا نشین آدمی ہے، امیر المومنین کے پاس حاضر ہوا ہوں تاکہ ان سے کوئی مہربانی حاصل کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آواز جو گھر میں سے آتی سن رہا ہوں یہ کیسی ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ میری بیوی درد ذہن میں مبتلا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس کے پاس کوئی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلدی سے اپنے گھر گئے اور اپنی زوجہ حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا تم اجر حاصل کرنا چاہتی ہو؟ بیوی نے کہا کہ کیسا اجر؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک بیچاری عورت درد ذہن میں مبتلا ہے اور اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی ہاں، اگر آپ چاہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر کپڑا، تیل وغیرہ جو ایک عورت کو ولادت کے وقت چاہیے ہوتا ہے وہ لے لو، اور ایک ہانڈی جس میں چکنائی ہو اور آٹا لے آؤ۔ چنانچہ وہ یہ چیزیں لے آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان تمام چیزوں کو اپنی کمر پر لادا اور بیوی سے کہا کہ تم چلو۔ وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتی گئی یہاں تک کہ اس گھر تک پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس عورت کے پاس اندر چلی جاؤ۔ خود آئے اور اس آدمی کے پاس بیٹھ گئے اور ہانڈی کے نیچے آگ جلائی اور خود پھونکنے لگے۔ دھواں آپ رضی اللہ عنہ کی داڑھی میں پہنچ رہا تھا، یہاں تک کہ ہانڈی پک کر تیار ہو گئی اور عورت نے بچہ بھی جنم دیا۔ بچے کے رونے کی آواز آئی۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، اپنے دوست کو بچے کی خوشخبری دیجیے۔ جب اس دیہاتی نے امیر المومنین کا لفظ سنا تو ہکا بکا رہ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہیبت کے مارے پیچھے ہٹنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ کچھ خیال نہ کرو، اپنی جگہ پر ہی رہو۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے ہانڈی اٹھائی اور دروازہ پر رکھ کر اپنی بیوی سے کہا، اس عورت کو پیٹ بھر کر کھلاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اس عورت کو پیٹ بھر کر کھلایا اور پھر وہ ہانڈی باہر دروازے پر رکھ دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور اس ہانڈی کو اٹھایا اور اس آدمی کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا کہ کھاؤ کھاؤ، تو رات بھر جاگتا رہا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ باہر آ جاؤ، اور اس آدمی سے فرمایا کہ تم صبح کو آ جانا، ہم تمہارے لیے سامان ضروریات کا حکم دے دیں گے۔ چنانچہ اگلے دن وہ آدمی حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو ضروری اشیاء فراہم کر دی۔ کنز الاعمال میں ایک اور واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنا درہ لیے نکلے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ایک گھر میں آگ کی روشنی دیکھی۔ آپ رضی اللہ عنہ اس گھر کے پاس پہنچے اور اس میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہے جس کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ اس کے سامنے شراب رکھی ہے اور ایک لونڈی گانا گا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر دھاوا بولا اور فرمایا، میں نے اس بوڑھے سے زیادہ کبھی منظر رات کے وقت نہیں دیکھا، جو بوڑھا اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے۔ اس آدمی نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ اے امیر المومنین، آپ نے جو حرکت کی ہے وہ زیادہ کبھی ہے۔ آپ نے ٹوہ لگائی، حالانکہ آپ نے خود ٹوہ لگانے سے منع کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ بلا اجازت داخل ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے
آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور رنجیدہ خاطر ہو کر کہنے لگے، عمر تیری ماں تجھ پر روئے، اگر پروردگار نے اسے معاف نہ کیا تو کیا بنے گا؟ وہ ان سے چھپتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے دیکھ لیا ہے، وہ ضرور سزا دیں گے۔ وہ بوڑھا شخص ایک عرصہ تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں نہیں آیا۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کی ایک جماعت کے ہمراہ بیٹھے تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا جیسے وہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہو اور مجلس کے آخر میں آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس پر نظر پڑ گئی، فرمایا کہ اس بوڑھے آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ امیر المومنین کے پاس چلو۔ وہ آدمی بوڑھا اٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خوف سر پر سوار تھا کہ وہ ضرور اس کو سزا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ میرے قریب ہو جاؤ۔ اس کو اپنے قریب کرتے رہے یہاں تک کہ اپنے ساتھ بٹھا لیا اور آہستہ آواز میں اس کے کان میں کہا کہ سنو، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے لوگوں میں سے کسی کو بھی اس واقعے کی خبر نہیں دی جس کا میں نے مشاہدہ کیا تھا، حتیٰ کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں بتایا جو کہ میرے ساتھ تھے۔ اس آدمی نے بھی کہا کہ اے امیر المومنین، اپنا کان قریب کیجئے۔ پھر کان میں کہنے لگا کہ اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے بھی وہ کام دوبارہ نہیں کیا یہاں تک کہ میں اپنی اس جگہ پر بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کہا۔ لوگ نہ سمجھے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے کس وجہ سے تکبیر کہی۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آج کی قسط میں بس اتنا ہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیریز کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔